یہ اس بیٹی کی کہانی ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تھی۔ یہ اس ماں کا قصہ ہے جو حسن اور حسین کی پرورش کر رہی تھی۔ یہ اس بیوی کا درد ہے جو علی رضی اللہ عنہ کے گھر کی روشنی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد مدینہ کی ہوا بدل چکی تھی۔ وہ شہر جو کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ سے روشن رہتا تھا، آج خاموش اور اداس تھا۔ سب سے زیادہ غم میں اگر کوئی تھا تو وہ بی بی فاطمہ زہرا تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ صرف بیٹی اور باپ کا نہیں تھا بلکہ روح اور جان کا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے، سب سے آخری ملاقات فاطمہ سے ہوتی اور واپس آتے تو سب سے پہلے ان کے گھر تشریف لے آتے تھے۔ اب وہی دروازہ خاموش ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ ہونے کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اکثر روتی رہتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ جب لوگ پوچھتے فاطمہ اتنا غم کیوں، تو وہ کہتی میں نے اپنے باپ کو نہیں کھویا، میں نے رحمت کھو دیا ہے۔ ان کا جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ غم، تنہائی، درد نے انہیں اندر سے توڑ دیا تھا۔ ان کی چہرے کی روشنی اب بھی تھی لیکن مسکراہٹ کہیں چلی گئی تھی۔ آخری دنوں میں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا زیادہ وقت عبادت اور دعا میں گزارتی تھی۔ رات کو اٹھ کر اللہ سے باتیں کرتی، اپنے ابو کو یاد کرتی اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی۔ وہ اکثر علی رضی اللہ عنہ سے کہتی، علی، مجھے محسوس ہوتا ہے میرا وقت قریب آ رہا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر چپ ہو جاتے تھے۔ ان کی آنکھیں بھر آتی تھی لیکن وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درد کو کم کرنے کے لیے صبر سے کام لیتے۔ ایک دن بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حسن اور حسین کو اپنے پاس بلایا، انہیں سینے سے لگایا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرے اور آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ حسن نے پوچھا، امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ فاطمہ نے کہا، میرا لال، میں تم دونوں کو اللہ کے حوالے کر رہی ہوں۔ انہوں نے دونوں بچوں کو بہت پیار کیا جیسے یہ آخری ملاقات ہو۔ ان کی ماں کی ممتا ان لمحوں میں اور زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مولا علی کو بلایا اور کچھ خاص باتیں وصیت کے طور پر کہی۔ علی، میرے انتقال کے بعد میری نماز تم خود پڑھانا، مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کرنا، جو لوگ مجھے دکھ پہنچانے کا سبب بنے انہیں میری جنازے میں شامل نہ ہونے دینا، میری قبر کو پوشیدہ رکھنا۔ یہ وصیت صرف الفاظ نہیں تھی، یہ اس درد کی گواہی تھی جو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں محسوس کیے۔ آخر وہ دن آ گیا جب بی بی فاطمہ زہرا نے دنیا سے رخصت لی۔ روایت کے مطابق ان کی عمر صرف 18 سے 24 کے درمیان تھی۔ وہ اپنے گھر میں ہی تھی، ذکر الہی میں مشغول تھی۔ ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا اور دل میں اپنے ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد۔ جیسے ہی روح جسم سے الگ ہوئی، مدینہ کی فضا پھر سے اداس ہو گئی۔ مولا علی پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حسن اور حسین ماں کے بغیر ہو گئے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وصیت کے مطابق ان کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا۔ صرف کچھ خاص لوگ ہی موجود تھے، نہ کوئی شور، نہ کوئی اعلان۔ مولا علی نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور خاموشی سے دفن کیا۔ آج بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر کا مقام معلوم نہیں، اور یہ بات ان کی زندگی کے درد اور ظلم کی ایک زندہ مثال ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا کا آخری وقت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صبر اور حیا عورت کا زیور ہے۔ بیٹی، بیوی اور ماں ہونا کمزوری نہیں بلکہ قوت ہے۔ ظلم کے خلاف خاموشی بھی کبھی ایک پیغام ہوتی ہے۔ ان کی زندگی بھی مثال ہے اور ان کی شہادت بھی۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ انٹرسٹڈ ہے آپ واقعہ سننے میں تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک اور پیارے سے کامنٹ کریے گا۔ اللہ حافظ۔